بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کے کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو آج جس عنوان پہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اختر شیرانی کے خصوصیات، گیت نگاری کی خصوصیات۔ جی ہاں، اختر شیرانی کے گیت نگاری کی خصوصیات میں نے یوٹیوب میں دیکھا، کہیں بھی یہ اس حوالے سے کوئی آرٹیکل موجود نہیں تھا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے کچھ بتا دوں کہ اختر شیرانی کی گیت نگاری کی خصوصیات کیا ہیں، جو اردو کے بہت بڑے عظیم گیت نگار شاعر گزرے ہیں۔ تو اپنے ان ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ اختر شیرانی کا شمار اردو کے عظیم گیت نگاروں میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، اختر شیرانی کا جو شمار ہے وہ اردو کے عظیم گیت نگاروں میں ہوتا ہے، جس نے اردو کو بہت اچھے اور نمایاں گیت ادا کیے۔ اختر شیرانی اردو کے عظیم گیت نگار گزرے ہیں۔ ان کا گیت نگاری میں اپنا منفرد رنگ نظر آتا ہے، سب سے الگ، یعنی کہ ان کا جو گیت نگاری میں رنگ نظر آتا ہے۔ موسیقی ایک حسن ہے، اور یہ حسن ہمیں اختر شیرانی کے ہاں بہت ہی نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ تو خصوصیات کی جانب بڑھتے ہیں اب۔ خصوصیات نمبر جو پہلی خصوصیات ہے اس کی، وہ ہے الفاظ کا خوبصورت استعمال۔ تو اختر شیرانی کی گیت نگاری کی جو ایک اہم خصوصیات ہے وہ ان کے الفاظ کا خوبصورت استعمال ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہندی الفاظ کو فارسی میں تبدیل کر کے بیان کیا ہے۔ اختر شیرانی نے ہندی طرز کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے، ان الفاظ میں فارسی ذائقہ ملتا ہے۔ جی ہاں، اختر شیرانی نے ہندی طرز کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے، ان کے الفاظ میں فارسی ذائقہ ملتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے اس کی خصوصیات کا، وہ ہے محبوبہ کا ذکر۔ جی ہاں، اختر شیرانی کی گیت نگاری کی اہم خصوصیات اپنے گیتوں میں محبوبہ کا ذکر کرنا ہے۔ اختر شیرانی ایسے پہلے اردو گیت نگار ہیں جنہوں نے اپنے گیتوں میں محبوبہ کے نام کا ذکر کیا ہے۔ اختر شیرانی سے پہلے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں محبوبہ کا نام لے کر پکارا گیا ہو۔ اختر شیرانی نے اپنے گیتوں میں کئی جگہوں پر اپنی محبوبہ کا نام لیا ہے۔ ان کا بہت سا کلام ایسا ہے جس میں انہوں نے اپنی محبوبہ کا ذکر کیا ہے۔ اختر شیرانی اردو کے ایسے گیت نگار ہیں جنہوں نے اپنے گیتوں میں محبوبہ کے کئی نام لیے ہیں، جیسے سلمیٰ، ریانہ وغیرہ۔ اس طرح کے انہوں نے اپنے گیتوں میں محبوبہ کے نام دیے ہیں۔ اختر شیرانی کے جو مجموعہ کلام ہیں ان میں طلوع آوارہ ہے، شہناز ہے، پھولوں کے گیت ہے، صبح بہار وغیرہ شامل ہیں۔ اختر شیرانی نے اپنے گیتوں میں سلمیٰ اور ریانہ کا ذکر جو کیا ہے، جس میں ان کا ایک گیت ہے، دیہاتی گیت ہے، بدنام ہو رہا ہوں۔ جی ہاں، تو اس گیت کو تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں۔ فریاد جفا ایام ہو رہا ہوں، فریاد جفا ایام ہو رہا ہوں، پامال جور بخت ناکام ہو رہا ہوں، بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں، بدنام ہو رہا ہوں سلمیٰ سے دل لگا کر، بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں، سلمیٰ سے دل لگا کر، سلمیٰ سے دل لگا کر، راتوں کو گیت گانے جب مل کر آتی ہیں سب، تالاب کے کنارے دھوئیں مچاتی ہیں سب، جنگل کی چاندنی میں منگل مناتی ہیں سب، تو میرے اور سلمیٰ کے گیت گاتی ہیں سب، سلمیٰ سے دل لگا کر، بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں۔ جی ہاں، تو اس کی جو تیسری خصوصیات ہے وہ ہے ترنم۔ جی ہاں، ترنم اختر شیرانی کے گیتوں کی ایک اہم خصوصیات میں سے ہے، اور ترنم کی خوبی اختر شیرانی کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے الفاظ کے ذریعے جذبات و احساسات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کا ایک گیت اے عشق کہیں لے چل، جس کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے، نفرت گاہے عالم سے، لعنت گاہے ہستی سے، ان نفس پرستوں سے، اس نفس پرستی سے، دور اور کہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل، ہم پریم پجاری ہیں تو پریم کی کنہیا ہے، ہم پریم پجاری ہیں تو پریم کنہیا ہے، تو پریم کنہیا ہے، یہ پریم کی نیا ہے، یہ پریم کی نیا ہے تو اس کا کھویا ہے، کچھ فکر نہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل۔ رومانیت۔ جی ہاں، یہ چوتھی خصوصیات جو ہے اختر شیرانی کے گیت کی، وہ ہے رومانیت۔ اختر شیرانی کے گیتوں کی ایک اہم خصوصیات رومانیت ہے، ان کے گیتوں میں پائے جانے والی خصوصیات ہے۔ ان کے ہاں رومانیت کے احساس کی شدت، محبت، سماجی اور معاشرہ بندھنوں سے آزادی، تخیل
تخیلی مثالی دنیا کی تعمیر، فطرت پرستی اور محبوبہ کے آغوش میں کھو جانے کی آرزو کی تشکیل پائی جاتی ہے۔ حسن پرستی، پانچویں خصوصیات جو ہے حسن پرستی ہے۔ حسن پرستی اختر شیرانی کے گیتوں کی ایک اہم خصوصیات میں سے ہے۔ حسن کی تلاش اور اس کے لیے بے چینی اختر کو فردوس اراضی کی سیر کراتی ہے۔ اختر شیرانی کو فطرت میں ہر طرف حسن ہی حسن نظر آتا ہے، جس کو وہ اپنے گیتوں میں بڑے کمال انداز سے بیان کرتے ہیں۔ منظر نگاری، چھٹی خصوصیات ہے اس کی منظر نگاری۔ منظر نگاری اختر شیرانی کے گیتوں کی ایک اہم خصوصیات میں سے ہے، جو اختر شیرانی کے گیتوں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اگر ان کے گیتوں کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو ان کے منظر نگاری کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے گیتوں میں منظر نگاری کی بڑی خوبصورتی سے اظہار کیا ہے۔ ان کا منظر نگاری پر مہارت کا ہونا ان کے کلام کو چار چاند لگاتا ہے۔ ماضی پرستی، یہ ساتویں خصوصیات ہے، یہ اختر شیرانی کی یہ ہے ماضی پرستی۔ اختر شیرانی کے گیتوں کی ایک اہم خصوصیات جو ہے ان کی ماضی پرستی ہے۔ اختر شیرانی نے اپنے اکثر گیتوں میں ماضی کی یادوں کو تازہ کر دیتے ہیں۔ اکثر گیتوں میں اختر شیرانی اپنے پرانے ماضی کو یاد کرتے ہیں ہوئے آہیں بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سلمیٰ اور ریحانہ کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں، ان کو ایک پل بھی چین کی سانس نہیں ہے لینے دیتی ان کی یادیں۔ اختر شیرانی کا ایک گیت اے عشق ہمیں نہ چھیڑ، جس کو انہوں نے بڑے خوبصورت اور کمال انداز سے بیان کیا ہے، جو کچھ یوں ہے: ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، آنکھوں میں تصور دل میں خلش کے سر دھنتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، اے عشق یہ کیسا روگ لگا، جیتے ہیں نہ ظالم مرتے ہیں، یہ ظلم تو اے جلاد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ انداز بیان اختر شیرانی کے کلام کی ایک اہم خصوصیات ہے۔ اختر شیرانی کے گیتوں کا انداز بیان ان کے گیتوں کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں سادہ اور آسان فقرے اور الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قاری اور سامع کو ان کے کلام سمجھنے کے لیے زیادہ تر لغت کی ضرورت درپیش نہیں آتی ہے۔ اختر شیرانی کا ایک گیت ہے اے عشق ہمیں برباد نہ کر، جس میں انہوں نے کچھ اس انداز میں: اے عشق نہ چھیڑ آکے ہمیں، ہم بھولے منہ کو یاد نہ کر، پہلے ہی بہت ناشاد ہیں ہم تو اور ہمیں ناشاد نہ کر، قسمت کا ستم ہی کم نہیں کچھ یہ تازہ ستم ایجاد نہ کر، یوں ظلم نہ کر بیدار نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ محسوسات کا پہلو اختر شیرانی کے گیتوں کی ایک اہم خصوصیات ہے۔ اختر شیرانی کے گیتوں میں محسوسات کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اختر شیرانی پہلے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ان کو گیت کی شکل دینے سے پہلے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، پھر ان کو گیت کی شکل دیتے ہیں۔ وہ گیتوں میں الفاظ کو تصویر کی شکل